السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ ناظرین کرام، کتاب احکام رمضان کا باب نمبر 28 ہمارے سامنے ہے، 28 چیپٹر نمبر، جس میں بڑھاپا اور روزہ۔ بڑھاپا اور روزہ۔ بڑھاپا انسانی زندگی کی ایک حالت ہے جو اس کو ضعیفی اور کمزوری کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہر بالغ عاقل مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں، ہر بالغ عاقل پر۔ بزرگ آدمی بھی بالغ ہے اور عاقل ہے۔ اس حکم کے مکلف جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی، لیکن بڑھاپا اپنے ساتھ کمزوری اور بیماری بھی لاتا ہے۔ آدمی جیسے جیسے کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قوت کے بعد اس کے اوپر ضعف طاری کر دیتا ہے، کمزوری طاری کر دیتا ہے۔ لہذا ایسا شخص جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہو، انتہائی بوڑھا ہو گیا ہو، لاغر ہو گیا ہو، کمزور ہو گیا ہو، گرچہ وہ بالغ ہے، عاقل ہے، اور اسے روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہوتی ہو، تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ رمضان کا روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ایسے شخص پر ان روزوں کی قضا بھی نہیں ہے، البتہ فدیہ دینا لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قضا کی امید ایسے بوڑھے سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے ایسے بزرگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ فدیہ لازم کر دیا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے، رمضان کے روزے کی طاقت نہیں رکھنے کی، تو وہ اپنی طرف سے فدیہ دیں گے۔ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ اب ہم دیکھیں گے نہایت بوڑھے شخص پر صرف فدیہ ہے، یعنی اس کو قضا نہیں کرنا ہے، وہ قضا کر بھی نہیں سکتا ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں پڑھتے ہوئے سنا، قرآن کریم کی آیت، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جنہیں روزہ رکھنے میں سخت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وہ ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ اس عمر رسیدہ اور بوڑھے مرد و عورت کے بارے میں جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ دونوں، یہ بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو قرات ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ با مشقت اس کی طاقت رکھتے ہوں، ان کو ایک مسکین کا کھانا کھلانے کا فدیہ دینا ہے۔ شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں، دائمی مرض میں مبتلا شخص، ایک آدمی جو دائمی بیماری میں ہے، ایسی بیماری ہے جو کبھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، اور بہت ہی عمر دراز شخص، بہت ہی بوڑھا شخص، دونوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ وہ رمضان کے دنوں میں کھا پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہیں چاہیے کہ اس روزے کے بدلے بطور فدیہ کھانا کھلائیں، اور ان پر روزوں کی قضا نہیں ہے۔ گویا اس بوڑھے کے حکم میں وہ مریض بھی شامل ہو گیا جو دائمی مرض کا شکار ہے اور اپنے مرض سے کبھی اس کو شفا کی امید نہیں ہے، اور ہمیشہ اسی حالت میں رہتا ہے، کمزوری کی حالت میں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ایسے مریض بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے، یہ بات بھی نوٹ رکھیں کہ محض بڑھاپے کے سبب روزہ چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے، 65 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، لیکن ہے آدمی توانا، مضبوط ہے، بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کہنے نے بڈھے ہو گئے ہیں، ہے نا؟ تو صرف بڑھاپا جو ہے روزہ چھوڑنے کا سبب نہیں ہے۔
وہ بالغ میں عاقل میں آئے گا، روزہ اس کے اوپر فرض ہے۔ روزہ چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ طاقت کا نہ ہونا، بلکہ یہ رخصت اس شخص کے لیے ہے جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت اس کے پاس نہ ہو، روزہ رکھنے کی سکت اس کے پاس نہ ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ تو یہاں پر ہم نے سمجھا کہ ایسا آدمی جو انتہائی بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھاپے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا ایسا مریض جو دائم المرض ہے، مسلسل بیماری میں ہے، دونوں کے لیے رمضان کے دنوں میں کھانا پینا جائز ہے، لیکن یہ دونوں افراد اپنے ایک دن کے روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھلا کر کے ادا کریں گے اور ان پر روزوں کی قضا نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمارے سامنے سامنے واضح ہوئی۔ اگلا مسئلہ ہے، کیا فدیہ کا حکم منسوخ ہے؟ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صحیحین کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ جو گزری ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ منسوخ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں انہیں ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ مثلا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ جنہیں روزہ رکھنے میں سخت مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، نازل ہوئی تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ جو شخص روزہ ترک کر کے فدیہ دینا چاہتا تھا روزہ چھوڑ دیتا کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہمیں مشقت ہوتی ہے، ہم جو ہے فدیہ دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی جو اس کے بعد میں ہے، کیا ہے؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ کہ جو اس مہینے میں مقیم رہے، اپنے گھر پر رہے، وہ چاہیے کہ روزہ رکھے رمضان کا۔ اس آیت اس ٹکڑے کو لوگوں نے منسوخ مانا ہے۔ وہ آیت وہ بعد میں نازل ہونے والی آیت کون سی تھی؟ اس کی صراحت صحیح مسلم میں آ رہی ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماہ رمضان میں ہمارا حال یہ تھا، جو چاہتا روزہ رکھتا، جو چاہتا روزہ چھوڑ دیتا، اور اس کے بدلے ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دے دیتا۔ یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اس آیت کو ذکر کیا گیا ہے، جو آیت پہلی آیت کے ٹکڑے کو منسوخ کر رہی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کو منسوخ کر رہی ہے بقول اس روایت کے۔ اس روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی فرضیت والی آیت سے فدیے کی اجازت منسوخ ہو گئی ہے۔ اب روزہ فرض ہے، جو حاضر رہے گا، جو اپنے گھر پر مقیم رہے گا، چاہے وہ طاقت رکھے چاہے نہ رکھے، اس کے اوپر روزہ فرض مانا جائے گا۔ لیکن ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فدیہ کا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، جو روایت پہلے گزر چکی، صحیح بخاری کی روایت۔ دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض ہے، بظاہر ٹکراؤ لگ رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ منسوخ ہے، اور سلمہ بن اکوع کی روایت کہہ رہی ہے نہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، وہ بزرگوں کے لیے، طاقت نہ رکھنے والوں کے لیے ایک فدیہ دیں گے۔ لیکن سلمہ بن اکوع کی روایت کہہ رہی ہے کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور اگر آدمی بوڑھا بھی ہے تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ بظاہر سلمہ بن اکوع کی روایت جو صحیح بخاری کی یا صحیح مسلم کی ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں یہی واضح ہوتا ہے۔ اشکال ہے، روایتوں میں ٹکراؤ ہے، تعارض ہے نا۔ دیکھیں گے اس کا جواب کیا ہے۔ اس اشکال کے جواب میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن ہے ابن عباس کی مراد یہ ہو کہ فدیہ کا جو حکم خصوصی طور پر اس شخص کے حکم میں تھا جو مشقت کے باوجود بھی روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا تھا، اور بعد میں جو قرآن ہی کی دلیل سے منسوخ بھی ہو گیا، یہی حکم اس شخص کے لیے بھی تھا جو سخت مشقت اٹھا کر بھی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ بس فرق اتنا تھا کہ پہلا حکم قرآن ہی سے ثابت ہوا
اور قرآن ہی سے منسوخ بھی ہو گیا۔ پہلا حکم کون سا؟ کہ اگر عام آدمی کو مشقت ہو رہی ہے تو فدیہ دے دے، کہانی ختم۔ لیکن دوسرے کے لیے جو طاقت مشقت کے باوجود بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن دوسرے حکم کی مشروعیت قرآن کی بجائے سنت سے ثابت ہوئی اور وہ منسوخ نہیں ہوئی بلکہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ سلمہ بن اکوع کی حدیث روزے کی استطاعت رکھنے والوں کے بارے میں ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ان عمر رسیدہ لوگوں کے بارے میں ہے، ان بوڑھے لوگوں کے بارے میں ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھنے کے باوجود یا ہلکی مشقت ہونے کے باوجود روزہ ترک کر کے فدیہ دینا چاہے، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نہیں، اگر انتہائی بوڑھا آدمی ہے، وہ مشقت کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے فدیہ والا حکم باقی ہے۔ یہی تطبیق کی صورت ہے۔ اس پوری گفتگو کا، اس پوری بات کا حاصل یہ ہے کہ عمر دراز مرد و عورت، بزرگ مرد و عورت جو مشقت کے سبب روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، ان کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا واجب ہے۔ فدیے کی تفصیل اسی کتاب میں روزہ کا فدیے کے باب انشاءاللہ آگے آئے گا، اس میں ہم دیکھیں گے فدیہ کیا ہے، کتنا فدیہ دے گا، کون کون چیز فدیے میں دے سکتا ہے، انشاءاللہ وہ چیز ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ فدیہ والا حکم منسوخ نہیں ہے، منسوخ ان لوگوں کے لیے جن کو ہلکی پھلکی مشقت ہوتی ہو، اب وہ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، اگر وہ مقیم ہے تو ان کو روزہ رکھنا ہے، اور بزرگوں کے لیے فدیہ والا حکم برقرار ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے، اور دونوں حدیثوں میں سلمہ بن اکوع کی روایت میں اور عبداللہ بن عباس کی رخصت والی روایت میں یہی جو ہے کیا بولتے ہیں تطابق اور تطبیق کی شکل ہے، اور دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی یہی صورت بنتی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔